کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ کیسے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہی چلے جاتے ہیں جبکہ دوسرے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں؟ اکثر اس کا جواب قابلیت یا وسائل میں نہیں بلکہ اس اندرونی چنگاری میں چھپا ہوتا ہے جو انہیں آگے بڑھاتی ہے۔ تو آج ہم اسی طاقت یعنی مثبت خود تحریکی کے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے اسی سوال کی تہ تک چلتے ہیں۔ اگر کامیابی کا راز اندرونی ہے تو آخر کامیاب لوگوں کی سوچ میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ وہ دنیا کو ایسی کس نظر سے دیکھتے ہیں جو انہیں باقی سب سے منفرد بناتی ہے؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تحریک یعنی موٹیویشن کی اصل جڑ تک پہنچنا ہوگا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ، شہرت یا تعریف جیسی چیزیں ہمیں متحرک کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اصل تحریک ایک اندرونی قوت ہے۔ یہ کسی کی اقدار، جذبات اور مقاصد سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ شعلہ ہے جو کسی کو صبح بستر سے اٹھاتا ہے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں ہے، یہ ایک انتخاب ہے، ایک ایسی عادت جسے روزانہ کی مشق سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ اپنی تحریک کو مثبت سوچ، خود کی دیکھ بھال اور حوصلہ افزا لوگوں کے درمیان رہ کر مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ ایک اندرونی انتخاب ہے تو یہ انتخاب کن چیزوں کے درمیان ہوتا ہے؟ یہیں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی ہر کشمکش دراصل دو بنیادی قوتوں کے درمیان ایک جنگ ہے۔ یہ دو قوتیں ہیں، خوف اور خواہش۔ ایک منفی ہے جو پیچھے کھینچتی ہے اور دوسری مثبت ہے جو آگے دھکیلتی ہے۔ یہ دونوں ہر وقت ہمارے اندر ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں۔ کسی کی بھی زندگی کا رخ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ ان میں سے کس قوت کو زیادہ طاقت دیتا ہے۔ خوف بالکل ایک زنجیر کی طرح ہے۔ یہ ماضی کی غلطیوں اور ناکامیوں میں جکڑ لیتا ہے۔ یہ نئی چیزیں آزمانے سے، اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے سے اور اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرنے سے روکتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ کسی کے پر کاٹ دیتا ہے۔ دوسری طرف خواہش ایک میگناطیس کی طرح ہے۔ یہ ایک روشن مستقبل کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ نئے چیلنجز قبول کرنے، اپنی حدود کو توڑنے اور بڑے سے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ پرواز کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ دو قوتیں صرف احساسات نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے اندر مسلسل بولتی ہیں۔ یہ دو بالکل مختلف آوازیں پیدا کرتی ہیں جو دو مختلف ذہنیتوں کو جنم دیتی ہیں۔ خوف کی آواز ہمیشہ شکوک و شبہات سے بھری ہوتی ہے۔ یہ سرگوشی کرتی ہے کہ تم کافی اچھے نہیں ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، یا چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس خواہش کی آواز یقین اور عزم سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ اعلان کرتی ہے کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، تم کامیابی کے مستحق ہو اور کبھی ہمت مت ہارنا۔ یہ یقین دلاتی ہے کہ راستہ ضرور نکلے گا۔ تو اب ہمارے سامنے دو الگ الگ آوازیں ہیں۔ کامیاب سوچ کا راز بہت سادہ ہے، یہ جاننا کہ کس آواز کو سننا ہے اور کس کو نظر انداز کرنا ہے۔ کامیاب لوگ شعوری طور پر خواہش کی آواز کو منتخب کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ کیا غلط ہو سکتا ہے، بلکہ اس پر کہ کیا صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ناکامیوں پر پچھتاتے نہیں بلکہ ان سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اپنے خوف سے ڈرتے نہیں بلکہ اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس پر قابو پاتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو دو ذہنیتوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک ذہنیت صرف مسئلہ دیکھتی ہے جبکہ دوسری اس کے حل کی تلاش میں ہوتی ہے۔ ایک ذہنیت بے بس محسوس کراتی ہے جبکہ دوسری بااختیار اور پر امید بناتی ہے۔ یہ ایک زنجیر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب توجہ صرف مسئلے پر ہوتی ہے تو ہر طرف خطرہ ہی نظر آتا ہے اور نتیجہ بے عملی کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن جب توجہ حل پر ہوتی ہے تو ہر خطرے میں ایک موقع دکھائی دیتا ہے اور نتیجہ ترقی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب سمجھ لیا، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم عملی طور پر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم خوف کی آواز کو دھیما اور خواہش کی آواز کو بلند کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے اس کا ایک قابل عمل منصوبہ دیکھتے ہیں۔ یہ ماخذ ہمیں ایک سادہ مگر انتہائی طاقتور 4 نکاتی منصوبہ فراہم کرتا ہے۔ یہ اقدامات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ زبان بدلنے سے شروعات ہوتی ہے، پھر مقاصد لکھے جاتے ہیں، پھر حل پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے اور آخر میں عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ پہلا قدم ہے اپنے الفاظ کو بدلنا، کیونکہ ہمارے الفاظ ہماری سوچ بناتے ہیں۔ جب بھی خود کو میں یہ نہیں کر سکتا کہتے ہوئے پائیں تو فوراً اسے میں یہ کر سکتا ہوں سے بدل دیں۔ میں کوشش کروں گا کی جگہ میں یہ کروں گا بولیں۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ دوسرا قدم، اپنے خوابوں کو صرف سوچوں تک محدود نہ رکھیں، انہیں کاغذ پر اتاریں۔ اپنے مقاصد کو واضح لکھیں، انہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ انہیں ہر روز دیکھ سکیں۔
خاص طور پر سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد۔ یہ آپ کے لاشعور کو ان پر کام کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تیسرا قدم، اپنے ذہن کو ایک نئی عادت سکھائیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے خود سے پوچھیں، اچھا میں اسے کیسے حل کر سکتا ہوں؟ تمام ممکنہ راستوں پر غور کریں اور بہترین حل کا انتخاب کریں۔ اپنے ذہن کو مسائل کا نہیں، حل کا شکاری بنائیں۔ اور آخر میں چوتھا اور سب سے اہم قدم، کام شروع کریں۔ صحیح وقت کا انتظار مت کریں، بس پہلا قدم اٹھائیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، عمل خوف کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب کوئی کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو خوف خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دو قوتیں ہیں، خوف جو ماضی پر نظر رکھتا ہے اور تباہی لاتا ہے، اور خواہش جو مستقبل کی طرف دیکھتی ہے اور تعمیر کرتی ہے۔ تو آج انتخاب کیا ہوگا؟ کیا خوف کو زندگی پر حکمرانی کرنے دی جائے گی یا خواہش کو بیدار کر کے اپنے خوابوں کا تعاقب کیا جائے گا؟ یاد رکھیں، ہر کوئی اپنی تقدیر کا خود مالک ہے۔ کامیابی کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ سب کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ بس خود پر یقین کریں، خواہش کی قوت کو چنیں اور کبھی ہمت نہ ہاریں۔ انتخاب آپ کا ہے۔